قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے پاک دین کی مجلس کے اندر جوڑا ہے اور ایمان یقین کی بات کو کہنے سننے کی توفیق دی ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہم سب کا کمال نہیں ہے یا ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ ہاں کہ اللہ رب العزت نے جس بندے کو 70 بار محبت کے نگاہ سے دیکھا، اس بندے کو اپنے دین کی مجلس میں اور ایمان یقین کی بات کو کہنے سننے کی توفیق دی۔ جی بتایا جاتا ہے اور ہم بار سنتے ہیں کہ اس مجلس کے اوپر اللہ رب العزت مغفرت کا وعدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں اور بڑے بڑے انعامات کے وعدے رکھے ہیں۔ جی اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم ایسی مجلس کبھی نہ چھوڑیں۔ ہاں جہاں کہیں بھی ہم ایسی مجلس دیکھیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائے، سننے کی نیت سے اور سن کر کے عمل کرنے کی نیت سے، اپنے زندگی میں اتارنے کی نیت سے۔ جی اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور ہم نے اللہ والوں سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمر جب 9 سال کا تھا، کتنا سال کا تھا؟ 9 سال کا تھا، تو اس زمانے کے اندر اس وقت جو ہے مکہ کے اندر پانی کی بہت قلت تھی، بلکہ پانی تھا ہی نہیں۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت جو ہے مکہ کے اندر 34 یا 35 سردار تھے۔ جی کم و بیش 34 یا 35 سردار تھے۔ اور سب کے اعلیٰ جو تھے وہ کون سے سردار تھے؟ تو چچا ابو طالب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے وہ سب کے سردار تھے۔ ایسے تو سردار سب تھے، مگر سرداروں کے سردار چچا ابو طالب تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ چچا ابو طالب کھڑے ہو کر کے قطار لگا کر کے اور سب سے آگے چچا ابو طالب رہتے تھے اور کھڑے ہو جاتے اور جو ہے اللہ سے مانگنا شروع کرتے، یا اللہ پانی برسا دے، پانی برسا دے۔ کیا کر دے؟ پانی برسا دے، پانی برسا دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا اللہ والے نے فرمایا اس بات کو کہ چچا ابو طالب پانی مانگتے رہے یہاں تک کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک، یہاں تک کہ کپڑے، جوتے، چپل سب کے جو ہے نا شرابور ہو گیا پسینہ سے تر ہو گیا، بھر گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب ایک دن گزرا تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کہا چچا جان، اور چچا جان ان کے چچا ابو طالب بہت کڑیل مزاج کے تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ ڈانٹ کر کے کہا، غصے میں کہا کیا بات ہے؟ چچا آپ ذرا ہمیں موقع دے دیں۔ تو چچا ابو طالب نے کیا کہا؟ ارے میں تم سے بڑا ہوں اور میری دعا جب قبول نہیں ہو رہی، میری دعا جب اللہ نہیں سن رہے ہیں، اور تمہاری دعا کیسے سن لیں گے؟ پھر تمہاری دعا کیسے سن لیں گے؟
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، فوراً جو ہے واپس اپنے جگہ پہ چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمر کتنا سال تھا؟ 9 سال کا تھا، 9 سال کا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سلسلہ جاری رہا۔ چچا ابو طالب کیا کہے کہ اللہ پانی برسا دے، پانی برسا دے، سب کے سب کہتے تھے پانی برسا دے، پانی برسا دے۔ یوں گزرتے گیا، لگ بھگ 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، پھر بھی پانی آیا نہیں آیا۔ پانی کیا ہوا؟ نہیں آیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، دوبارہ تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ تو چچا ابو طالب کے پاس لے گئے، اور لے جاتے اور جاتے ہی کہتے، چچا جان، جیسے چچا ابو طالب سنے ان کی آواز، کس کی آواز؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، تو کہتے ہیں پھر آ گیا۔ ڈانٹ کر کے کہا پھر آ گیا، تو کہا یہاں دیکھیے اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، کیا زبردست کا اخلاق تھا، زبردست کا کردار تھا۔ کہا کہ چچا جان، میں پانی مانگنے واسطے نہیں آیا، میں پانی مانگنے واسطے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے سر پر چادر بچھانے واسطے، چادر ڈالنے واسطے آیا کہ آپ کو دھوپ لگ رہی ہے، تپتی دھوپ میں آپ پسینے سے شرابور ہیں، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے مبارک، جوتی مبارک تر ہو گئی ہے، اس لیے چچا جان میں آپ کو چادر اڑھانے واسطے آیا۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کب کی بات ہے؟ جب اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی تھی، جبکہ نبوت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ 9 برس کی عمر کی بات ہے، 9 برس کی عمر کی بات ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چچا جان میں پانی مانگنے واسطے نہیں آیا، بلکہ میں آیا آپ کے اوپر، آپ کے سر پر چادر بچھانے، چادر اڑھانے کے واسطے آیا۔ اتنا کہنا تھا، سب کے جتنے بھی مکہ کے سردار تھے، 3500 کے 3500 سردار، سب کے سب کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ پیچھے آ جائے اور یہ محمد کو جگہ دے دے، اپنے بھتیجے کو جگہ دے دے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ چچا جان کہے اچھا تم آؤ آگے، میں جاتا ہوں۔ پھر بھی جو ہے ڈٹ کر کے کہا، ڈانٹ کر کے کہا، غصے میں کہا۔ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پیچھے تشریف لے گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، چہرے انور کو اٹھانا تھا کہ تمام کے تمام بادل، پورے آسمان جو ہے کالے بادل سے چھا گئی، پورے آسمان کے اندر کالے بادل سے چھا گئے، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور جو ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہ جو ہے اللہ رب العزت نے وہاں سے جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں سے غیب سے آواز آئی۔ کیا آئی؟ غیب سے آواز آئی کہ اے محمد آپ نے چہرے انور کو اٹھانے کی دقت کیوں کی، تکلیف کیوں دی؟ آپ اگر انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میرے بھائی ذرا سوچے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے۔ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت غیب سے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے محمد کہ تم چہرے انور کو اٹھانے کی آپ تکلیف کیوں کیے، دقت کیوں سہے؟ آپ اگر انگلی کا اشارہ کر دیتے میں پانی برسا دیتا،
آپ انگلی کا اشارہ کر دیتے اور میں پانی برسا دیتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے اندر آج بتایا جاتا ہے کہ آج اگر ہمارے پاس پانی ہے تو اسی زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ آج ہم سب جو ہے پانی سے محروم نہیں ہیں۔ پانی ہر گھر میں ہے، ہر گھر کے اندر، پورے عالم کے اندر پانی پہنچا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور دنیا والوں کو سمجھ میں آئے کہ بورنگ لگانے سے، لیئر اٹھانے سے، یا چانپے کل کو گاڑنے سے، ٹنکی بٹھانے سے، موٹر لگانے سے پانی نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کے ذات، اللہ رب العزت پانی جب دیتے ہیں تبھی آتا ہے۔ اور یہ پانی محمد اللہ کے میسنجر، ہم سب کے اللہ کے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پانی پہنچا۔ ان کے دین ہے، ان کا دین ہے کہ آج جو ہے ہم سب جو ہے پانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم تو اللہ کے شکر گزار بندہ بنے، ہم بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں، مگر آج ہمارے اندر کیا ہے کہ ناشکری پیدا ہو گیا ہے، ناشکری اور نا امیدی، ناشکری کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نا امیدی پیدا ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے تمام کی تمام دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تمام کے تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے فکر کرنا ہوگا ہر حال میں، یہ جو ابھی ہم نے بتایا، شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ایمان کا تذکرہ، اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے، تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اندر بھی، ہمارے زندگی کے اندر بھی اللہ کا پاک محبوب دین آئے گا اور ایمان ہمارا بھی تر و تازہ ہوگا، اور اللہ سے ہونے کا یقین پورا کا پورا 100% یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسی کو چھوڑ کر کے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر جو تم اللہ کے دین کے رسی کو پکڑے رہو گے ٹائٹ، تو اگر جو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت قبر میں جلا دیں گے لائٹ۔ کیا کریں گے؟ قبر میں جلا دیں گے لائٹ۔ اگر جو تم اللہ کے دین کو کر دو گے سائیڈ تو قبر میں ہو جائے گا اندھیرا، قبر ہو جائے گی ٹائٹ۔ کیا ہوگا؟ قبر کے اندر روشنی پیدا نہیں ہوگا، قبر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ٹائٹ ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے فرشتے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کہ ہم جو ہے معلوم کرنے کا شوق نہیں رکھتے، دنیا سے محبت زیادہ رکھتے ہیں، دنیا والوں سے، دنیا سے محبت زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ والوں سے محبت ہمارے دل سے دھیرے دھیرے نکل رہا ہے۔ بس ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قبر ہو جائے گی ٹائٹ تو فرشتے آئیں گے، کریں گے، کیا کریں گے؟ رائٹ کریں گے۔ آج جو بھی پریشانی، جو بھی دقت آج ہم تمام کے سامنے آ رہا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم ایمان والے ہی ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ ایک ایمان والا، اللہ کہنے والا اس روح زمین پر باقی رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلائیں گے، اور ایک ایمان والا، اللہ کہنے والا اس روح زمین پر باقی نہیں رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے درہم برہم کر دیں گے، حتیٰ کہ قیامت نازل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت اتر جائے۔ جو ایمان حلق سے اوپر زبان پر ہے، وہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔
ہاں، اور ہم بھی جو ہے اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں ادا کرے، چاہے پریشانی ہو، چاہے دقت ہو، چاہے عیش آرام ہو، چاہے عشرت ہو، چاہے جو بھی سکون ہو، راحت ہو، عافیت ہو، سب میں جو ہے نا ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کا شکر کرنے والا بنے، تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نا امیدی آج جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، تو یہ نا امیدی معلوم ہے حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنے والے بننا ہے، اللہ سے لینے والے بننا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے ایمان کا تذکرہ کریں گے، ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کریں گے، تب جا کر کے ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کہاں سے حدیث آ رہی ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے محبت کریں گے، یعنی اس پر عمل کریں گے۔ پھر جو ہے بتایا، جب ہم عمل کریں گے تو جس نے ہماری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے حکم کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر جو ہے پورا کرنا ہوگا، اور اپنے زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسر کرنا ہوگا، اور صحابہ والی زندگی کو اپنے اندر کے جو عادت، آج جو ہماری دنیا کی عادت لگی ہوئی ہے، اس دنیا کی عادت کو دور کرنا ہوگا، اور صحابہ والی عادت جو ہے نا اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔